بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا سبق نمبر 11 جس کا عنوان ہے آدمی نامہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ حسب معمول ہم سب سے پہلے اس میں الفاظ معنی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے لفظ ہے گدھا مطلب فقیر، زردار جس کے پاس مال و دولت کا خزانہ ہو، بہشت جنت، تیغ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، کہار ڈولی یا پالکی اٹھا کر چلنے والا۔ آپ نے دیکھو اگر پہلے وقتوں میں جب دلہن کو لے کے جاتے تھے تو ان کے پاس ایک ڈولی یا پالکی ہوتی تھی، تو اس کو جو لے کر چلتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہار، ٹھیک ہے۔ اشراف اشراف کہتے ہیں عالی مرتبہ اشخاص کو، یعنی کہ جو جن کی عزت زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اشعار ہے، دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ نظیر کہتے ہیں کہ چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا محتاج، سب انسان برابر ہیں۔ جس کے پاس نعمتیں ہیں، جو در بدر بھیک مانگ رہا ہے، آخر کار سب آدمی ہے، یعنی انسان ہی ہیں، فرق صرف حالات کا ہے، حقیقت میں سب جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یا تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کچھ مغرور انسان جیسے فرعون، شداد، نمرود خدا بننے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، لیکن آخر کار یہ بھی فنا ہو گئے ہیں۔ شاعر سمجھاتے ہیں کہ چاہے انسان کتنا ہی طاقتور ہو جائے، آخر کار وہ بھی انسان جو ہے وہ عام انسان ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہاں نظیر یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی آدمی اپنی جان دوسرے انسان پر قربان کر دیتا ہے، اور کبھی وہی انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ آدمی ہی عزت چھینتا ہے، اور وہی آواز دے کر جو ہے وہ مدد جو ہے وہ مانگتا ہے۔ جو دوڑ کر آتا ہے وہ بھی آدمی ہے، لیکن نیکی بدی میں سب آدمی ہی سرزد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ یا آدمی نقیب ہو بولے ہے بار بار، اور آدمی ہی پیادے ہے اور آدمی سوار، حقہ سراہی جوتیاں دوڑیں بغل میں مار، کاندھے پہ رکھ کے پالکی آدمی کہار، اور اس پہ جو چڑھا ہے وہ بھی آدمی۔ شاعر کہتا ہے کہ جلسوں میں نقیب بھی آدمی ہوتا ہے، پیادے سپاہی کو کہتے ہیں، اور گھڑ سوار بھی آدمی ہی ہوتے ہیں، کہار جو پالکی اٹھاتے ہیں وہ بھی انسان ہے، اور جو پالکی میں سوار ہو کر فخر محسوس کرتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور مجھے لوگ جو ہے وہ اٹھا کے سفر کر رہے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی آدمی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خدمت گار اور آقا دونوں انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نہلا دھلا اٹھاتے ہیں کندھے پہ سوار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روتے بھی زار زار، سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کا کاروبار، اور جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو آدمی ہی اس کا کفن تیار کرتا ہے، آدمی ہی اسے غسل دیتا ہے، کندھے پر اٹھا کر قبرستان لے جاتا ہے، رستے میں سب کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، رو رو کر ساتھ چلتے ہیں، یہ سارا کام بھی آدمی ہی انجام دیتے ہیں، اور جو مر چکا ہے وہ بھی آخر کار آدمی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ لاسٹ مخمس ہے، کہتے ہیں کہ اشراف اور کمینے سے لے کر شاہ تا وزیر ہیں آدمی ہی صاحب عزت اور حقیر، یا آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی ہے کہاتا اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے وہ بھی آدمی۔ آخر میں نذیر کہتے ہیں کہ چاہے کوئی معزز ہو یا ذلیل، بادشاہ ہو یا وزیر، مرید ہو یا پیر، سب انسان ہی ہیں، کوئی نیک ہو یا بد، سب کے سب انسان کہلاتے ہیں، یعنی انسانیت سب میں مشترک ہے، فرق صرف کردار کا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ تھی اشعار کی تشریح۔ نیکسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مصرع درست کر کے مخمص کی شکل میں بند کیجئے۔ یہ دیکھیں، اور سن کے جو دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، پگڑی بھی اتار، یہ جو سارے اشعار لکھے ہوئے ہیں ان کو مخمص کی شکل میں لکھنا ہے۔ مخمص کہتے ہیں کہ 5 شعروں کے مجموعے کے، جس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں نا 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیا ہے اتنا مخمص ہے، اس طرح لکھنے، اور 5 شعروں کے اس کو کہتے ہیں مجموعے کو مخمص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیچے دیکھیں میں نے ترتیب کے ساتھ مخمص بنا بھی دی ہے۔ پہلا مخمص میں آئے گا یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی اور تیغ، یہ جو دوسری لائن ہے، اور تیغ ہی آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی، ٹھیک ہے۔ اگر ہے جو ہے اور پگڑی، یہ والا شعر آ جائے گا، اور چلا کے آدمی کو، اور اینڈ پہ جو ہے وہ یہ والا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایک مخمص تیار ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مختصر سوالات کے جوابات تحریر کیجئے کہ آدمی نامہ کے شاعر کون ہیں؟ تو جواب ہے آدمی نامہ کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نمبر 2، نذیر اکبر آبادی آج کی اسلام میں کیا کہلاتے ہیں؟ نذیر اکبر آبادی کو آج کی اسلام میں عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ آدمی نامے کے دوسرے بند میں جن بادشاہوں کا ذکر ہے ان کے نام اور ان کی شہرت کی مشترکہ وجہ جو ہے وہ تحریر کریں۔ فرعون، شداد، نمرود، نعوذ باللہ، یہ سارے کے سارے جو بادشاہ تھے یہ خدائی کے دعوے دار تھے، تو یہ ایک وجہ تھی جو سب کے اندر مشترک ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ تفصیلی سوال کا جوابات دیں کہ آدمی نامہ میں انسانوں کے مختلف کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کسی ایک کردار کو منتخب کر کے اس کے تمام ممکنہ مثبت اور منفی صفات لکھیے، مثلا بادشاہ، رحم دل، نیک دل، طاقتور، منصف مزاج، عیش پرست وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جواب ہے کہ آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی شعرا فاق نظم ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں انسان مختلف کرداروں میں نظر آتا ہے، کبھی بادشاہ کی صورت میں، کبھی فقیر کی شکل میں، کبھی قاتل، کبھی مظلوم، کبھی ظالم، اور کبھی نیک و دل کی صورت میں۔ ہر کردار میں خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں اور خامیاں بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ایک کردار کو لیتے ہیں بادشاہ ہے، تو اس میں دیکھیں کہ اس میں خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں۔ خوبیاں یہ ہیں کہ رحم دل ہوتے ہیں، رعایا پر مہربان، منصف مزاج، عادل، بہادر، اور دشمنوں سے حفاظت کرنے والا، رعایا کی خوشحالی کو خواہاں۔ یہ اچھی باتیں ہیں۔ بری باتیں اگر لیجیے تو جابر بھی بادشاہ گزرے ہیں، ظالم بھی، عیش پرست بھی، اور غافل بھی، مغرور بھی، خود پسند بھی، انصاف سے محروم بھی، یہ سارے کے بادشاہ گزرے ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ زبان شناسی قواعد، سابقے اور لاقے۔ سابقہ کس کو کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں اردو میں مفرد الفاظ کے شروع میں بعد علامتیں بڑھا کر جو ہے وہ نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں، ان کو سابقہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے مطابق دیے گئے سابقوں میں سے نئے الفاظ بنائیے، جیسے لا سے لا تعداد، نا ہے، نو ہے، کم ہے، خود ہے، یک ہے۔ تو نا کا سابقہ ہم بناتے ہیں تو نالائق بن سکتا ہے، نہ سمجھ بن سکتا ہے، نہ امید بن سکتا ہے، کچھ بھی ایک آپ لکھ سکتے ہیں۔ نو سے نوجوان، نو عمر، نو کرانی وغیرہ یہ بن سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے کم، تو کم سے کم عمر بھی ہو سکتا ہے، کم ذہن، یعنی کہ ان کے سٹارٹنگ میں جو ہے وہ ہم کم آگے کوئی نہ کوئی لفظ ہم نے اپنی طرف سے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ کم عمر، کم ذہن، کم عقل وغیرہ۔ خود کے آگے بھی ہم نے اپنے لفظ لگانا ہے، خود پرست، خود غرض، خود پسند وغیرہ۔ یکسر، یک جان یا یک زبان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ لاحقے ہیں، کچھ مفرد الفاظ کے آخر میں، سابقے میں پہلے تھا اور یہاں پہ آخر میں بعد علامتیں بڑھا کر نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں، ان علامتوں کو لاحقہ کہتے ہیں۔ مثال کے مطابق دیے گئے لاحقوں میں سے نئے الفاظ بنائیے، جیسے انداز سے تیر انداز، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم بناتے ہیں باز ہے تو بند ہے، توڑ ہے، خوان ہے، دار ہے۔ باز کا بنے گا جان باز، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سٹارٹنگ میں ہم نے لفظ لگانا ہے بند، نظر بند، توڑ، گردن توڑ، خوان، دسترخوان، ٹھیک ہے، دار، امانت دار وغیرہ۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ کم اور لا کے سابقے اور دو الفاظ، خوان اور دار کے لاحقے کے دو الفاظ اپنے جملوں میں جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پہلے سابقوں کو لے لیتے ہیں، کم، تو کم کا سابقہ بنے گا کمزور، اس کو جملوں میں ہم استعمال کریں تو وہ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا۔ اسی طرح کم کا دوسرا جو بنے گا کم علم، ایک کم علم شخص کو بڑے فیصلے نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ کم اور لا کے سابقے کے دو الفاظ اور خوان اور دار کے لاحقے کے دو الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے ہم کم کے ہو گئے ہیں اور لا کے دیکھیں، لاپرواہ، وہ آدمی اپنی پڑھائی میں لاپرواہ ہے۔ لا کا لاجواب بھی بن سکتا ہے، اس کی تقریر واقعی لاجواب تھی، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ ہے لاحقے کے بناتے ہیں، جیسے خوان ہے روزی خوان، وہ ایک محنت روزی خوان انسان ہے۔ اسی طرح خوان علم خوان، ہر علم خوان کو چاہیے کہ وہ سچائی کو تلاش کرے۔ دار جیسے امانت دار، ہمیں ہمیشہ امانت دار لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دار ہوش دار، وہ ایک ہوش دار طالب علم ہے، ہر بات کو جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ اس نظم کا خلاصہ تحریر کیجیے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجیے۔ خلاصہ جو ہے وہ آدمی نامہ میں نذیر اکبر آبادی نے بتایا ہے کہ دنیا میں بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، سب انسان برابر ہیں، آخر کار سب کی موت ایک جیسی ہے۔ نظم انسان کی عارضی شان و غرور کی بے وقعتی اور عاجزی، نیکی کی اہمیت کو سادہ انداز میں بیان کرتی ہے۔ اور نیکسٹ کہتے ہیں کہ نظم کے آخری بند کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ نظم کے آخری بند کی جو تشریح ہے، دیکھیے کہ نظم کا آخری بند انسان کے مختلف حالات اور کرداروں کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ آدمی خود ہی انسان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، چاہے وہ عزت دے یا ظلم، وہی انسان دوسرے انسان کی خدمت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، آخر کار وہی انسان موت کے بعد بھی دوسرے انسانوں کی مدد سے جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہے۔ شاعر نے بتایا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک جیسے ہیں اور موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ شاعر نے دنیا کی عارضیت، تکبر اور غصے کو ختم کرنے کا پیغام دیا اور بتایا کہ انسانیت اور عاجزی انسان کی اصل پہچان ہے۔ شاعر کا حوالہ دیکھیں کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری عوامی مسائل، زندگی کی حقیقت اور انسانیت کے موضوعات پر مذکور ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے اور عوامی تھی، جس سے وہ عام لوگوں کے دلوں تک پہنچتے تھے۔ ان کا مقصد انسانوں میں محبت، ہمدردی اور یکجہتی پیدا کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔